وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے متعلق امدادی سرگرمیوں کو مربوط بنانے کے لیے 3 احساس اقدامات کا آغاز کر دیا۔ احساس راشن پورٹل، احساس لنگر اینڈ پناہ گاہ ایپ اور وزیر اعظم کووڈ فنڈ کی ویب سائٹ شامل۔ مستحق افراد کی مدد کے تمام عمل کو شفاف اور سیاسی مداخلت سے پاک بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس، ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈز کی تعداد میں اضافے، متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے تیار کی جانے والی SOPs پر بریفنگ۔ کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے بہترین نتائج موصول ہوئے ہیں۔ عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن ایم سبھی ابرار اور سپاہی نوید اختر کے اہل خانہ کو ٹیلی فون، شہداء کے اہل خانہ سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام اور غمزدہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صدر مملکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیول وار کالج لاہور کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان نیوی مادر وطن کی سمندری حدود کی محافظ ہے۔ پاک بحریہ اپنی قربانیوں اور بہادری سے ہمیشہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری ہے۔ آرمی چیف۔ OIC کشمیر رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس، مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر عالم اسلام میں تشویش۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، بھارت کی اشتعال انگیزی سے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارتی عمل کا نوٹس لے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے۔ قرارداد کا متن۔ سعودی حکومت کا رواں سال محدود پیمانے پر حج کی اجازت دینے کا فیصلہ، سعودی عرب میں مقیم افراد ہی حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ عازمین کو کورونا وائرس سے بچانے اور حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن بنتن کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فون پر رابطہ، حج سے متعلق فیصلے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ اس سال صرف سعودی شہری اور اقامہ ہولڈرز ہی حج ادا کریں گے۔ کورونا وبا کے خطرات سے بچنے کے لیے سعودی حکومت کی غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت۔ وزارت مذہبی امور نے نئی صورتحال کے تحت ہنگامی اجلاس طلب کر دیا۔ عازمین حج کی رقوم کی واپسی سے متعلق طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور۔ گندم اور آٹے کی مناسب دام و دستیابی یقینی بنانے کے لیے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت۔ پنجاب حکومت کی تجویز پر اگلے 2 ماہ میں 9 لاکھ ٹن گندم آٹا ملز کو فراہم کی جائے گی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں فیصلے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات، بجٹ سیشن، سیاسی صورتحال، فلاح عامہ اور کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ چودھری پرویز الہی کی تجویز پر گجرات میں 500 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنانے کی منظوری۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے سردار عثمان بزدار۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، مزید 4471 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,81,088 ہو گئی۔ مزید 89 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,590 جاں بحق، 71,458 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے 91,65,000 افراد متاثر، 4,73,000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 49 لاکھ صحت یاب۔ امریکہ میں 1,22,000 اور برازیل میں 50,000 سے زائد جان کی بازی ہار گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی وارننگ، کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہیں ہوئی، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وبا کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ WHO۔
اور دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کے کورونا ٹیسٹ مکمل. 3 کرکٹرز حیدر علی, حارث رؤوف اور شاداب خان کے کورونا ٹیسٹ مثبت. پی سی بی کی جانب سے کھلاڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت. دوسرا کورونا ٹیسٹ 25 جون کو ہوگا. قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی. اہم خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب آداب آداب. چاہیے جناب، کیا حال چال ہے؟ فٹ ہے، انرجیٹک ہے. کوئی خاص دن ہوتے ہیں نا جس میں آپ کسی خاص شخص سے ملنے جا رہے ہو، کوئی پرانا دوست یا کسی کے آپ گھر جا رہے ہو یا دفتر میں کوئی ایکچوئل کوئی آ رہا ہو، کوئی خاص دن ہو، تو آپ کا اچانک صبح آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی نا ایک دم سے ایکسائٹمنٹ لیول اوپر ہو جاتا ہے. آج بھی رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ میرے ساتھ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، اس لیے کہ آج ہمارے ایک بہت خاص مہمان آ رہے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، جن کا نام ہے نکو. نکو کون ہے بھائی؟ نکو کی عمر ہے 6 سال اور نکو ایک جرمن شیپرڈ ڈاگ ہے. لیکن نکو سے ہمیں ملوانے کون جا رہے ہیں؟ نکو سے ملوائیں گے میرے کلاس فیلو اور ان کا نام ہے شاہلان خان. تو آئی ایم ویری لکنگ فارورڈ کہ شاہلان ہمیں نکو سے ملوائیں گے اور نکو کو انہوں نے کیسے ٹرین کیا ہے، نکو کی ٹریننگ کو کیسے کیا جاتا ہے. کچھ آپ کو شاہلان کی تصویریں بھی ہم دکھائیں گے. سو آئی ایم ایکچولی ویری ہیپی. جب بھی کوئی جانور ہمارے شو میں آتا ہے نا تو میرا ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. آل دا ڈاگ لورز اور وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں اس سارے کھیل کے اندر، اس سارے کام کے اندر، ایک کتے کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے، وہ تیار ہو جائیں. آج ہمارے کڈ سیگمنٹ میں شاہلان ہماری نکو سے ملاقات کروائیں گے. تو اس کے علاوہ اور کیا ہے جی؟ اس کے علاوہ ٹرینر تہمینہ ہے اور ٹرینر تہمینہ کہہ رہی ہے میں فل باڈی ورک آؤٹ کراؤں گی، تو سب تیار ہو جائیں. آج انرجی کے ساتھ ٹرینر تہمینہ کا ہم نے ساتھ دینا ہے. ان کے سیگمنٹ میں ارم ہمارے ساتھ ہوں اور ارم عمران جو ہماری انٹیریئرز اور گھر کو کم خرچ بالا نشی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے کیسے ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے ارم ہمیں آج بتانے جا رہی ہیں بچوں کے کمروں کے حوالے سے کہ بچے کا کمرہ آپ کیسے، اس کے انٹیریئرز کے کیا ٹپس ہو سکتے ہیں، کیا ٹرکس ہو سکتی ہیں اور آج کل کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے. تو خاص طور پہ بچے خود بھی اپنے لیے اپنے کمروں کے لیے ٹپس دے سکتے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس بھی اس سیگمنٹ کو دیکھنا نہ بھولیں. اینڈ آف کورس کلثوم ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ اچھی فیل گڈ کرنے والی گڈ نیوز ہمارے لیے لے کر آتی ہیں. اور آج کی 4 خبریں ہوں گی رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. دیکھیں دنیا کے کس کونے سے آپ کے لیے خبریں لے کر آتی ہیں کلثوم. اور ہمارا جو مین سیگمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورنج صوفے والا سیگمنٹ، یعنی اورنج صوفے کے اوپر آج ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ اورنج صوفے پہ ہمارے ساتھ ہوں گے آج عدنان حیدر. عدنان ایک بہت ہی بریلینٹ رباب پلیئر ہے، رباب کے انسٹرکٹر ہیں، یعنی رباب بجانا سکھاتے ہیں. پارا چنار سے ان کا تعلق ہے، لاہور نیشنل کالج آف آرٹس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اسکلپچر بھی ہیں، تو اسکلپٹنگ کا جو پورا یہ ہنر ہے اس پہ بھی ہم عدنان سے بات کریں گے اور کچھ ان سے رباب سنیں گے بھی، اور رباب سیکھا کیسے جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی عدنان سے بات ہوتی ہے. تو آج کافی انٹرسٹنگ سا پورا سیشن ہے رائزنگ پاکستان کا، جس میں بہت سے سیگمنٹس ہیں جو ہم آپ تک پہنچائیں گے. چھوٹا سا ساتھیوں لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سٹارٹ کریں گے ہم شاہلان خان اور نکو کے ساتھ. رہیے میرے ساتھ، ابھی ملتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. دیکھو جی، دیکھو کون آیا ہمارے گھر آج. شاہلان خان ہے. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شاہلان سے بھی زیادہ
بڑے جو ہیں وہ نکو ہیں جو کہ ایک جرمن شیپرڈ ڈاگ ہے. جی جرمن. اچھا تو نکو کی کیا ایج ہے بھائی؟ نکو کی ایج 6 ایئرز ہے. اچھا اور آپ اس کے ٹرینر ہیں؟ جی. اچھا تو مجھے ذرا بتاؤ نا ٹرینر کیا کیا کرتے ہیں, آپ کیا کیا سکھاتے ہیں اسے؟ ٹریننگ میں 2 چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, بیسک اوبیڈینس اور شو ٹریننگ. اچھا بیسک اوبیڈینس کہ وہ کتنی اپنے مالک کی بات مان رہا ہے, اور شو ٹریننگ. جی. اچھا انٹرسٹنگ. تو میں نے سنا اس نے کوئی بھی ایوارڈ بھی لیا, فرسٹ آیا ہے؟ جی سنڈے کو شو تھا اور یہ فرسٹ آیا ہے. فرسٹ آیا ہے جی. اپنی کیٹیگری کے اندر. جی. اچھا تو نکو, ہلو نکو, کیا حال ہے آپ کے؟ بھائی نکو جو ہے نا بڑے مجھے لگ رہا ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں, بہت ریلیکسڈ ہے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آ کے, ہے نا, پریشان نہیں ہے, بالکل ریلیکس کر کے بیٹھا رہا ہے. اچھا ہم کچھ سب تصویریں بھی آپ کو ناظرین دکھائیں گے جو کہ شاہلان کی ہیں. انہوں نے کس طرح یہ کتوں کو ٹرین کرتے ہیں اور کیسے مختلف ایوارڈز لیتے ہیں. تو یہ جناب یہ تو نکو کے ساتھ ہی آپ کی تصویر. جی نکو یہ شو میں بیریا ٹاؤن فیز 8 میں یہ 3rd پوزیشن آئی تھی نکو. زبردست. اور یہ دیکھو جی یہ کون ہے؟ یہ آرمی ڈاگ سینٹر میں تھی زورو, اس نے 1st پوزیشن لی تھی اپنی کلاس میں اور اوور آل 4th آیا تھا. اور زورو ہی وہ کتا ہے جو کہ عہد وفا میں ہم دیکھ رہے ہیں اسٹار بن چکا ہے. اچھا زورو کو آپ نے ٹرین کیا تھا؟ جی. یہ وہی بیریا ٹاؤن فیز 8 میں شو ہے جس میں زورو 2nd آیا تھا. بہت اسمائلنگ ہیپی فیس ہے زورو کا. اچھا جی یہ اب آپ مختلف شوز کے اندر آپ اپنے کتوں کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ ایوارڈز لے رہے ہیں. اچھا مجھے ذرا بتاؤ شاہلان کے کیسے ٹریننگ کے اندر کیسے آپ ان کو کیسے ٹرین کرتے ہو, ڈانٹنا پڑتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ڈاگ اگریسو ہو تو اس کو بتانا ہے کہ ہم آپ سے بڑے ہیں, وہ ہمارے سے بڑا نہیں ہے. اچھا اسٹرانگ نہیں ہے ہم. اوکے یعنی اگر وہ تھوڑا غصے والا ہے تو ہے نا جی. تو اوپر جانا پڑتا ہے. جی. اچھا اور اگر میری طرح کا معصوم سا ہے کتا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس سے پیار ہی کریں گے اور کریں گے, اس میں اتنا شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ویری نائس ویری نائس. تو یہ آپ نے ٹرینر بننا کس سے سیکھا؟ آپ ٹرینر بنے کیسے؟ میں نے بابا سے سیکھا ٹرینر بننا. اچھا اور آپ کے بابا ڈاگ کو ٹرین کرتے ہیں؟ جی. اور اس پکچر پہ مجھے 5000 لائکس آئی تھی. 5000 لائکس آئی تھی. میں تو کہتا ہوں مطلب 5 لاکھ لائکس آنی چاہیے. اتنی خوبصورت تصویر ہے تمہاری اور مختلف آپ کے ٹرین کیے ہوئے ڈاگس نے جو ایوارڈز لیے. اچھا اب ناٹ ٹیل می اباؤٹ نکو. میں نے کہا نکو تو مڑ کے مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا نکو کے بارے میں بتاؤ کہ نکو کی کیا روٹین ہے, یہ کیا کھاتا ہے اور اس کو کیا آپ نے سکھایا ہے؟ اس سے سلیپ اٹیک سکھایا جو شو میں فرسٹ آنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹیگر شو میں جو پورے ایئر کا ایوارڈ ہوتا ہے اس میں سلیپ اٹیک بہت ضروری ہوتا ہے. سلیپ اٹیک یہ بھی ہم کروا کے بھی دکھائیں گے نکو سے, ٹھیک ہے نا. سلیپ اٹیک میں انٹروڈر جو ہوتا ہے بندہ وہ سلیپ پہنتا ہے اور ڈاگ کو پیچھے سے چھوڑتے ہیں. ڈاگ بھاگتے ہوئے آتا ہے اور انٹروڈر کے بازو کو پکڑتا ہے. اوہ تو یہ سارا کرتب تو شاید ہمیں اسٹوڈیو میں مشکل ہو جائے گا دکھانا کیونکہ ہمارا اسٹوڈیو اتنا بڑا نہیں ہے, پورا پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا اور کیا آتا ہے نکو کو؟ نکو شو ڈاگ ہے جس میں ہوتا ہے ہیل, فاسٹ واک, ٹراٹ, اسٹیک, شو دا ٹیتھ. اچھا اور یہ مطلب مجھے تو بہت لمبا چوڑا ڈبل ٹرپل کوٹ لگ رہا ہے نا؟ جی یہ ڈبل کوٹ ہے. 2 ٹائپس کے ڈاگ ہوتے ہیں, سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ. اوکے. اچھا جی اب ہمارے بھائی کیمرہ مین بھائی سارے تیار ہو جائیں تو اب ہم نکو سے کچھ کرتب کرواتے ہیں. چلیں جناب. ہیلو نکو, کیا حال ہے آپ کے؟ اچھا بھائی یہ کیا کرے گا آپ سب سے پہلے بتاؤ. سب سے پہلے اسٹیک کرے گا. اوکے اسٹیک ہونے لگا جی نکو. لو جی اب نکو نے اسٹیک کرنے سے اگر انکار کر دیا تو میں اسٹیک کر کے دکھاؤں گا پھر نکو کی جگہ, ٹھیک ہے. یہ سے بولتے ہیں اسٹیک جس میں جج دیکھتا ہے ساری چیزیں ڈاگ کی. اچھا یہ اسٹیک کیا مطلب اس طرح سے خاص طور پہ کھڑا ہوتا ہے؟ جی ہر بریڈ کی اپنی اسٹیک پوزیشن ہوتی ہے. اوکے تو وہ پھر جج آ کے اس کو یہاں پہ آبزرو کرتا ہے اور یہاں پہ اسٹل ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں دیکھو نا ٹانگیں اس کی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہیں. اوکے ہیلو نکو بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں
حالات ٹھیک ہے, زندگی ٹھیک جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے جی ٹھیک جا رہی ہے. اچھا جی, نیکسٹ اب ہم کیا کر کے دکھائیں گے؟ اب نیکو کو لیڈ کرائیں گے, جیسے شو میں کہتے ہیں شارٹ لیش اینڈ کمنگ اینڈ گوئنگ. اوکے, اس سے چین سے پکڑ کے کرتے ہیں, واک کراتے ہیں اس سے. اوکے, واپس جج کی طرف. ہاں اوکے, اور پھر وہ دیکھتا ہے اس کے ہینڈ وہ ٹانگیں کتنی اسٹرانگ ہیں, جوڑ نہیں رہی آپس میں. ہاں, اس کو چلنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی. اوکے اوکے اوکے. اچھا جی, اور کیا کرتا ہے نکو؟ نکو تو ٹراٹ کرتا ہے, واک کرتا ہے, لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں ہے. اتنی جگہ نہیں ہے. جی. اچھا, وہ سلیپ اٹیک میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں, میں چاہ رہا ہوں نکو میرے پہ اٹیک کرے آ کے. اس کے لیے سلیو چاہیے ہوتی ہے. اچھا, ایک سلیو ہوتی ہے, وہ بندہ انٹروڈر پہنتا ہے اپنے بازو میں. ڈاگ دور ہوتا ہے تو پورے پریشر سے آتا ہے انٹروڈر کی طرف, اور پھر انٹروڈر گھماتا ہے. اچھا اچھا, یہ ویسے کاٹتا پڑتا ہے مطلب؟ نہیں, یہ کاٹتا نہیں ہے نا. مجھے تو کافی شریف النفس قسم کا, خوش مزاج سا, اپنی دنیا میں مگن رہنے والا یہ شخصیت لگ رہی ہے. یہ تو بچوں کی برتھ ڈے بھی مناتا ہے. بچوں کی برتھ ڈے بھی مناتا ہے. اچھا, ویری نائس. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ نا اب ہمارے جو کرو ہے اس میں سے 4 کیمرے ہیں, 2 پہ مجھے اب کیمرہ مین نظر آ رہے ہیں, 2 کہیں بھاگ چکے ہیں, چلے گئے, وہ کیمرے خود ہی چل رہے ہیں. تو لوگ ڈر جاتے ہیں کتوں کو دیکھ کے, تو آپ کیا لوگوں کو بتاؤ گے کہ کتوں سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ اگر اگریسو ہو تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے, ورنہ اور ڈر آئے گا, کاٹنے پہ آئے گا, بھونکے گا, لیکن آپ نے ڈرنا نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ڈاگ چھوٹ گیا تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے, ورنہ وہ آپ کے پیچھے اور بھاگے گا, اور ڈاگز آپ سے تیز بھی بھاگتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ 2 امپورٹنٹ بہت اچھے شالان نے ہمیں پوائنٹس بتائے ہیں کہ اگر کتا آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو آپ کو اس کے آگے نہیں بھاگنا, اس لیے کہ وہ آپ سے تیز بھاگ سکتا ہے اور آپ تک پہنچ جائے گا. اور اگر آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ نہیں ڈریں, آپ ایک جگہ رہیں, ڈریں بھی نہیں اور کچھ نہ کریں, بس ڈاگ سونگے گا, کچھ کرے گا, پھر واپس چلا جائے گا. اوکے, تو ڈاگ آپ کے قریب آتا ہے تو آپ نے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے نا؟ جی. اچھا, گریٹ. بھائی شالان, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن مائی شو. ہیلو نکو. ہیلو نکو, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ تشریف لائے ہیں. ویری نائس. کتنے مزے کی اس کی آنکھیں ہیں, اور اگر ہم کلوز اپ میں ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیں جی. اچھا, بظاہر دیکھنے سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس کا جو ہے بڑا خطرناک سا ہے اور اس کے دانت بڑے خطرناک سے, لیکن آپ دیکھیں بہت ہی فرینڈلی سا ہے, وہ بالکل بھی نہ ڈرا رہا ہے نہ کچھ. تو جانوروں کے ساتھ, خاص طور پہ کتوں کے ساتھ, اگر آپ ان کو اپنے ایک فرینڈلی وائبس دیں گے, آپ اندر سے آواز دیں گے کہ بھئی میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, تو کتا بھی آپ کے ساتھ دوستی کرے گا, ہے نا؟ گریٹ, تھینک یو ویری مچ. ہم چل کریں گے جناب رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹرینر تہمینہ بالکل تیار ہیں. آج فل باڈی ورک آؤٹ ہے, رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں the one and only گرو تہمینہ. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. آج سنا ہے فل باڈی ورک آؤٹ. آج فل باڈی ورک آؤٹ ہے اور آج کچھ چیزیں چینج. اچھا, کیا ہے؟ آلویز جیسے چینج سے مراد یہ ہے کچھ نیا ہے. تو 4 سے 5 ایکسرسائز ہم کریں گے, فل باڈی کریں گے, بٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس لیے ہوگا کہ یو آر ورکنگ آن ڈفرنٹ تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم. تو تھوڑی سی میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ آپ نے کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, جس دن بھی آپ کا فل باڈی کا ورک آؤٹ ہے, ایک تو آپ نے وارم اپ پہلے کر لینا ہے. ایون اس میں بھی کارڈیو ہے, لیکن کوشش کریں پہلے کر لیں. اس کے بعد آپ ویٹ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ میں اس میں کوئی نہیں, لیکن کوشش کریں کہ بہت کم بھی ویٹ نہ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 5 کلو 4 کلو یا اس سے زیادہ بھی اگر ہو سکتا ہے تو آپ کریں گے. اب پہلی جو ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے ڈمبل پکڑا, اب آپ یہاں پہ ہیں, پاؤں آپ نے اوپن کیے, جیسے یہ آپ کر رہے ہیں یہ. تو یو کیپ چینجنگ دا ویٹ اینڈ ایکچولی لیکن ساتھ ساتھ یہ دھیان بھی رکھتے ہیں کہ انجری نہ ہو جائے, ہاتھ سے چھوٹ کے پاؤں پہ نہ گر پڑے. ویسے اکثر ٹرینر کاشر اور ٹرینر تہمینہ کہتے ہیں کہ ویٹ سے ڈرنا نہیں چاہیے, تو ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ نا ہم آئی تھنک بہت سارے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف
کہ آپ خود کو پہلے سے انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے کوئی پہاڑی سر کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں جو لوگ پہاڑی سر کرتے ہوں گے وہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہوں گے. آپ مورال ڈاؤن نہیں کریں, ٹھیک ہے, اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آئی ٹرائی ایون اف آئی فیل, تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, اگر فیل کر جائیں گے تو کوئی بات نہیں. اور پھر آپ کی باڈی کو عادت ہوتی جاتی ہے ساتھ ساتھ. بالکل. اچھا اگلی ایکسرسائز آپ نے کیا کرنی ہے, اب آپ یوں بیٹھیں گے, آپ نے ویٹ پکڑا ہوا ہے, یہاں ہاتھ رکھ لیں, یو بینڈ اپ. اب یہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈولے نہیں, ٹھیک ہے, یو اسٹیبل, تو آپ سائڈ اوبلیکس پہ اینڈ دین یو پریس اپ. اب یوں بیٹھنے کا مقصد میں یوں بھی بیٹھ سکتی ہوں, یوں بیٹھنے کا مقصد ہے کہ آپ کا کور انگیج ہو گیا ٹو بیلنس دا باڈی. تو جب آپ یہاں گئے اوبلیکس پہ کام کیا اینڈ پریس اپ. اب جب 8 کلو آپ نے اٹھایا ہے تو یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ, شولڈر, یور کور اینڈ یور لوور باڈی از ورکنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے 15 ریپیٹیشن ایک سائڈ پہ کی, ایک سائڈ پہ کی اور پھر دوسری سائڈ پہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, ویٹ آپ نے یہاں رکھا, اب یہیں سے آپ نے ویٹ لے کے یو ٹویسٹ ڈاؤن برپی. اس کے بعد یہ اب یہ تھوڑا سا اینگل ڈفرنٹ ہے کہ لنجز ہم کرتے ہیں یوں کر کے, یہ یوں نہیں ہے, یہ اسکواڈ میں سے یو ٹویسٹ اینڈ ایڈ کارڈیو, اگین یہیں سے ٹویسٹ ایڈ کارڈیو اینڈ یہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ کارڈیو کی ایکسرسائزز اور ویٹ کی ایکسرسائزز کا ایک کمبینیشن آج ٹرینر تہمینہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ کارڈیو بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ویٹس بھی کرنے ہیں. جی, اور اپر اور لوور باڈی دونوں کا کام ہے. اب آپ نے دونوں ویٹس یہاں پہ رکھے, اب آپ کریں گے کیا کہ یہاں سے آپ نے جمپ کی, اس کے بعد آپ نے ویٹ یہ کیا, بیک اپ, اگین ڈاؤن, کم سوکھا نہیں بھائی, اگین بیک. اب آپ کور, شولڈر, کارڈیو, لوور باڈی, ہر چیز آپ ایک ساتھ کمبینیشن ایک ساتھ کر رہے ہیں. اچھا, یہ کیا میڈیکلی ایڈوائزبل ہوتا ہے اس طرح کے ویٹس, کور, کارڈیو تینوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ میڈیکلی ان اے وے, میڈیکل ان دا سینس کہ اس کے لیے کوئی احتیاطیں ہیں یا کوئی سائڈ افیکٹس, ایسے تو نہیں کہ مطلب بالکل آپ وہ میں اکثر کہتا ہوں شوقے ہو کے آپ کہیں جی میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, کوئی انجریز یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے پریکاشنز تو کوئی بھی ایکسرسائز میرے خیال سے دنیا کا کوئی بھی ٹرینر ہے وہ ہمیشہ یہ پریکاشنز بتاتے ہیں. آپ میڈیکیشن پہ نہ ہو, ٹھیک ہے, ہائی بلڈ پریشر نہ ہو, یو ناٹ پریگننٹ, اگر کوئی خواتین ہیں تو وہ چیزیں تو پریکاشنز لینے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیفٹی کو دیکھیں گے کہ ایک تو جگہ آپ کی سیف ہے, اٹس ناٹ سلپری, ویٹ آپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کا اسٹیمنا کیا ہے. اگر مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے یا میں بگنر ہوں تو دیکھیں جیسے ابھی میں ہانپ رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا ہارٹ ریٹ اپ ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جم میں ہوا ہے. when I was abroad, ایک شخص کو جب وہ ٹریڈ مل پہ رن کر رہے تھے ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا, مطلب ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کو پھر ہمیں ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑا. لیکن اس سے گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہارٹ اٹیک تو آپ کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, بالکل, ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, سوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, جب آپ کی باڈی بالکل. کارڈیک اریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریڈ مل کی وجہ سے اس کو کارڈیک اریسٹ ہوا. دیکھیے جو سوری ٹو کٹ یو, جو ایک ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا ہارٹ ایک مسل ہے, ہارٹ کا سائز بھی ویسے ہی بڑھتا ہے جیسے باقی باڈی کے مسلز ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. تو جب آپ ہارٹ کو ٹرین کرتے ہیں, جس کو آپ کارڈیو بولتے ہیں کہ ہم لوگ رننگ کر رہے ہیں اور ہارٹ کو ٹرین کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ 2 فلور اوپر سیڑھیوں پہ چڑھ جائیں تو اگر آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے تو آپ ہانپنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. لیکن اگر آپ کا ہارٹ یعنی وہ بہتر ہو گیا, کارڈیو ویسکولر اسٹرینتھ اس کی بڑھ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شاید 4 فلور پہ جا کے ہانپیں گے. ہم نے اس کو ٹرین کرنا ہے. لیکن اگر آپ بگنر ہیں, سب سے پہلے یو نیڈ ٹو نو یور ہارٹ ریٹ, میکسیمم ہارٹ ریٹ. اس کا بیسک فارمولا یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اف ہم 40 مائنس 220 سے مائنس آپ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری میکسیمم ہارٹ ریٹ از 180 پر منٹ. ٹھیک ہے, اب اس پہ تو میں نہیں کروں گی ورک آؤٹ بیکاز آئی ایم ٹریننگ انٹرول. تو ہم شروع میں بگنرز لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈونٹ گو مور دین 60% آف یور میکسیمم ہارٹ ریٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میکسیمم جو ٹریننگ ہوتی ہے دیٹس 80 to 85% آف یور میکسیمم ہارٹ ریٹ. اور ہارٹ ریٹ آپ نے کیسے نکالنا ہے؟ آپ نے 220 میں سے اپنی عمر کو مائنس کرنا ہے. وہ 40 ہے, 45 ہے, 32 ہے, 25 ہے, جتنی بھی ہے. ایون آپ 20-25 سال کے لڑکے یا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے شروع میں
50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट आपने ट्रेन करना। आप लोग कहेंगे हम काउंट कैसे करें? इसके लिए चेस्ट बैंड मिलते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल आप यहाँ पे पहन लेते हैं और एक उसके साथ वॉच मिलती है। ये किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से आपको मिलेगी। उसमें आपको पता चलता रहता है, वो आपकी हार्ट रेट उसके ऊपर आती रहती है। जो ही आपकी हार्ट रेट उसको टच करे यू कम डाउन, यानी आप अगर आप दौड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये आपकी हार्ट रेट आ गई 180, स्लो डाउन। और ये उसके अलावा तमीना, क्योंकि मैं बहुत सारा काम भी आपको पता है करता भी रहता हूँ, तो मैं तो फॉलो करता हूँ जब आप ट्रेडमिल के ऊपर कर रहे हो तो अब बहुत सी ट्रेडमिल्स ऐसी आ गई जिनके अंदर ग्रिप ऐसी होती है जिसमें सेंसर होता है। आपने उसको ग्रिप से पकड़ा हुआ है तो आपकी बॉडी से सेंस करके आपका हार्ट रेट सामने डिस्प्ले भी हो रहा होता है। तो मैं तो उस डिस्प्ले को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। वो हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि देखिए अगर आप पकड़ के ट्रेडमिल कर रहे हैं तो फिर यू नॉट मूविंग योर बॉडी। लेकिन वो जो ट्रेडमिल की आपने बात की, चेस्ट बैंड आपको जिम्स के अंदर भी मिलते हैं, वो उसको पकड़ लेती है उसकी वायर्स को। आप उसमें ऐड कर दे सिस्टम के अंदर अपनी हार्ट रेट और सारा कुछ, तो जो आपने चेस्ट बैंड पहना होगा ऑटोमेटिकली उस पे आ जाएगा। नहीं, आई एम हैप्पी कि हमारा प्लान नहीं था ये वाली कॉन्वर्सेशन, लेकिन अच्छा है हार्ट रेट के हवाले से इस एक्सरसाइज से हमें थोड़ा सा वो आइडिया। अब हम लास्ट एक्सरसाइज आज की एक रह गई है, वो बता देते हैं। एक हमारी जो एक्सरसाइज आखिरी रह गई है कि जैसे हम पहले जंपिंग करके कर रहे थे, अब आपने ऐसे ही करना है कि ये आपने किया है, उसके बाद आप इसको मूव करेंगे एंड देन यू कम अप, और उसके बाद अगेन जब आप दोबारा गए देन यू विल लिफ्ट इट अप। अब ये दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, कि पहले में आप इसको ये कर रहे थे, फिर आपने जंप की, ऊपर आए, उसके बाद आपने दूसरे हाथ से इसको लिफ्ट किया। तो ये मल्टी आप करते रहेंगे कि आपने हर बार कार्डियो भी किया, उसके साथ आपने शोल्डर भी किया, एंड देन यू डू द बैक वर्कआउट। ग्रेट ट्रेनर तमीना, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था आज आपका हमेशा की तरह। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे चल के एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुलसूम मेरे साथ होंगी और ले आएंगे आपके लिए वो हमेशा की तरह 4 अच्छी खबरें जिनको हम कहते हैं गुड न्यूज। रही मेरे साथ अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज के इरम इमरान के सेक्शन में हमारे कमरे का जिक्र होने वाला है, यानी कि बच्चों के कमरे। कैसे? आई एम गुड। आज आपके अंदर का बच्चा भी खुश हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों के कमरों के इंटीरियर करने के लिए ना बच्चों की मुशावरत बड़ी जरूरी है। आजकल के बच्चे बड़े जनाब वो कहते नहीं ये मम्मा ये कलर नहीं पसंद था, नहीं बाबा ये वाला बेड नहीं। बहुत ओपिनियन है उनकी, और खास तौर पे जो टीनेजर्स हैं वो तो उनका तो करना मेरे ख्याल है रूम डिजाइन उनकी मर्जी से ही चाहिए। एग्जैक्टली। इनकी पूछ के पसंद नापसंद ही करना चाहिए। तो क्या टिप्स है जी आज? अच्छा, आज हमारी टिप्स बच्चों के रूम के बारे में, लेकिन हम लोग एक खास ब्रैकेट, एज ब्रैकेट को टारगेट कर रहे होंगे। अच्छा। नर्सरी मतलब बेबीज, टोडलर्स, इनके रूम डिफरेंट होंगे। ये तकरीबन कोई 4 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए आइडियल टिप्स होंगी, ठीक है। उसके बाद वो टीनेजर्स आ जाते हैं, फिर देयर लाइफस्टाइल चेंजेस, देयर चॉइसेस चेंजेस, तो उसके लिहाज से फिर थीम्स आ जाती हैं। वो फिर हम किसी दिन और करेंगे। यानी न्यू बॉर्न से लेके नौजायदा बच्चे से लेके 4-5 साल तक को हम टच नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो अम्मा बाबा के साथ ही सोते हैं, इतना छोटा होता है। तो 4 साल की उम्र से लेके 13-14 साल तक का ये जो 10 साल का ब्रैकेट है, इसके बारे में करते हैं। ठीक है जी, हम वक्त जाया किए बगैर स्लाइड्स को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहली स्लाइड दिखाते हैं जी। पहली टिप ये है कि आप अपने घर का छोटा कमरा जो है वो किड्स रूम के लिए आप सेलेक्ट करें। उसमें यह है कि वो कोजीनेस आ जाती है, बच्चों को साइकोलॉजिकली छोटा कमरा जो है वो सिक्योरिटी फील होती है, और ज्यादा अच्छा डेकोर वहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। द स्मॉलेस्ट रूम ऑफ द हाउस फॉर द किड्स, ठीक है जी। और नेक्स्ट पे जाते हैं, कुछ साथ साथ एग्जाम्पल्स भी हैं। अच्छा, क्रिएट लाइट कलर स्कीम दैट ग्रोज विद टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बहुत तेजी से उनकी चॉइसेस, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका नॉलेज उनकी चेंज हो रही होती है। तो ऐसा कलर पैलेट जो कि लाइट कलर का हो, और उसके ऊपर आप डार्क कलर की एक्सेसरीज रख के उसको वक्त के साथ गाहे बगाहे चेंज करते रहें। बल्कि 1 साल के अंदर भी अगर 2 दफा कुशन का कलर चेंज करना पड़ा है तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो जो मेन कलर है वो लाइट टोन से रखें या न्यूट्रल टोन से रखें, या लाइट पिंक कर लें, लाइट ब्लू कर लें, लाइट येलो कर लें, जो लाइटेस्ट टोन है जिसको हम पेस्टल कलर कहते हैं, पेस्टल्स की टोन में रखें।
और बाकी उसके ऊपर कलर्स के साथ प्ले करें। क्योंकि इस एज ब्रैकेट में ना हर साल 2 साल बाद आप सही करिए शॉर्ट भी बदल रहे होते हैं और चॉइसेस बदल रही होती हैं। नए कोई कार्टून सीरीज आ गई, आप उससे इंस्पिरेशन ले लेते हैं। कभी आपने किसी फ्रेंड के घर में कुछ देख लिया, यू नो। और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं कहती हूँ ये वो दौर चल रहा है जब इन्फॉर्मेशन रोकना पड़ती है हमें, यू नो। एक वो दौर था जिसमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए जद्दोजहद की जाती थी, अब ये वो दौर है कि इसमें रोकना पड़ती है। तो उनकी पर्सनालिटीज, उनके फिर घर, लिविंग स्टाइल, हर चीज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे हमारी अगली टिप भी होगी जी, डेकोरेट द सीलिंग। अच्छा, बच्चे बहुत मैक्समराइज होते हैं बिकॉज वो जब लेटते हैं, जब वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो अपने उनका सीलिंग की तरफ रुख होता है, छत की तरफ वो देखते हैं, छत की तरफ बहुत देखते हैं, फिर उसके साथ साथ सोचते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस भी उसके साथ चल रहा होता है। सो मेक श्योर कि आप छत को बहुत अच्छे डेकोरेट करें। उसमें लाइटिंग्स की जा सकती हैं, उसमें वॉलपेपर लगाया जा सकता है, उसमें स्टिकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें मजे मजे की वो चीजें हैंग की जा सकती हैं। तो समथिंग लाइक कि जब बच्चे रात को जब भी लेटें और छत की तरफ देखें तो उनको एक अच्छी फील आए और वो ना अच्छी अच्छी चीजें सोचें, थिंक अबाउट द स्टार्स, यूनिवर्स, जो भी हम लोग को। बोरिंग सी छत नहीं होनी चाहिए, सीधी है। तो एक्चुअली इसमें ये होता है कि बच्चों की साइकोलॉजिकल जो है ना, हम लोग उनकी देख रहे होते हैं कि हेल्थ पे चीजें किस तरह से असरअंदाज होंगी। तो हमें कॉन्शियसली ऐसा एनवायरनमेंट उनके घर में क्रिएट करना चाहिए, रूम में क्रिएट करना चाहिए, जो कि उनको लर्न करने में, सोचने में, उनकी सोच को वसी करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आप बात कर रही हैं तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, और मैं अभी अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे कमरे की जो छत है वो तो बिल्कुल सफेद बोरिंग सी है, तो सिर्फ बच्चों ही की क्यों, हम बड़े भी अपनी छत को कुछ ना कुछ डेकोरेट करते हैं। अब तो सितारे बनते हैं छत पे, देन ब्लैक कलर करके, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी जो आप छत पे ला सकते हैं। एब्सोल्युटली, गुड आइडिया। अच्छा जी, है ना, आपको ये ज्यादती हो रही है आपके साथ, वाइट छत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गेट क्रिएटिव विद द चॉक वॉल। अच्छा, रूम बच्चों के कमरे में एक आध चॉक वॉल या बोर्ड जरूर रखें। उससे ये होगा कि वो उनकी स्क्रिबलिंग करने की, क्रिएट करने की, डिजाइन करने की, स्केच करने की बहुत ज्यादा सलाहियत। ये जो एज ब्रैकेट है ना, इसमें बच्चे आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, यू नो, दे एंजॉय डूइंग वर्क विद आर्ट एंड एवरीथिंग। तो एक पूरी दीवार उनको आप दे दें जिससे वो पेंसिल के साथ, चॉक के साथ जो दिल कर रहा है वो बनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है, बल्कि जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं आप उस चॉक वॉल का इस्तेमाल करके उस पर कुछ स्पेलिंग्स आप सिखा रहे हैं बच्चों को, तो स्पेलिंग्स लिख दें, कुछ शेप्स बनाना सिखा रहे हैं, कुछ ड्राइंग इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो पूरी अगर रूम की एक वॉल ही चॉक वॉल है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास इस तरह की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरी एक दीवार चॉक वॉल बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और फायदा इरम ये भी होगा कि वो जो एक अक्सर हमें गिला होता है ना कि ये बच्चे की बहुत बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता, दीवारों पे लिखता है, हाँ। दीवार वो तो उसकी आपकी बात से इंस्टिंक्ट है, हाँ। तो आपको अगर आप उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देंगे तो वो वहाँ जाके लिखेगा और उससे बहुत ज्यादा उसकी पर्सनालिटी पर गहन असर अंदाज होती है ये चीज, क्योंकि जब आप उसको आजादी से ग्रो होने देते हैं तो उस बच्चे का जो IQ होता है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चों को आजादी से ग्रो होने दें, उनकी क्रिएटिविटी को मत रोकें। अपनी दीवार तो शायद दोबारा आ जाए, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी का यही टाइम है। एब्सोल्युटली। तो एक दीवार होगी जी ब्लैक बोर्ड की तरह, चौक हो, वहाँ पे कलर्ड चौक्स और ब्लैक बोर्ड है। ये तो मेरा मैं कह रहा हूँ ये आइडिया फिर मैं अपने कमरे में भी करने लगा। बच्चे टीचर से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, यू नो, दे लाइक के टीचर अगर बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं तो वो उस चीज को देख के आते हैं और घर में भी वही करने के, जिस तरह टीचर खेलते हैं ना, टीचर स्टूडेंट खेलते हैं, तो उसमें ये कि अगर उनके पास उनका ऐसा माहौल दिया होगा तो क्या पता फ्यूचर के अच्छे अच्छे टीचर्स इसी तरह से मिल जाए। ठीक है, चलिए जनाब, अगली स्लाइड क्या है कि चूज प्रैक्टिकल विंडो। अच्छा, विंडो के सामने एक स्पेस निकलती है जो अक्सर वेस्ट जाती है, तो विंडो का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि लाइट आती है, तो उसके साथ ही बिल्कुल हम लोग ऐसे एक नोक या एक बना सकते हैं सरफेस जहाँ पे डे बेड भी लगाया जा सकता है। उस डे बेड पे बैठ के बच्चे खेलना चाह रहे हैं, दिन में सनलाइट भी आ रही है, विटामिन D वाला भी वो सारा कॉन्सेप्ट उनके लिए अच्छी है। दूसरा ये कि वहाँ पे उनका होमवर्क टेबल भी डिजाइन किया जा सकता है। तो विंडो के बिल्कुल सामने अगर आप टेबल लगाते हैं तो सनलाइट आएगी विंडो से, तो वो अच्छी लाइट में जब वो काम करेंगे तो स्ट्रेन नहीं आएगा। तो मेरे जैसा हुआ तो हो गया काम, फिर मैं तो विंडो से बाहर ही देखते रहूंगा। अच्छा, वो तोता आया, चिड़िया गई, ओहो हमसाई की बिल्ली आ गई दीवार पे, ये दरख्त के पत्ते कुछ गिरने शुरू हो गए,
میں تو باہر ہی زندگی گزار دوں گا. یہ بھی بہت ضروری ہے باہر بھی دیکھنا, باہر سے انسپریشن لے کے ہی اندر آپ اپنے بہت سے کارنامے انجام دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ پیپرز ایسے لگا لینا, ایسے پیپرز لگتے ہیں ونڈو پہ جس طرح سے لائٹ اندر آ سکتی ہے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہو کہ باہر ہو کیا رہا ہے, ایک پرائیویسی ہو جاتی ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ والی بات ہے کہ کیوں نہ باہر بچہ ضرور دیکھے اگر باہر کا منظر. When it comes to parenting now, تو I have a very open-minded approach. I want kids کہ وہ ایکسپیرینس کر کے لائف میں چیزیں سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ کتابوں کی طرف ان کا رجحان ہو. اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو ایک اور دلچسپ بات بتانا چاہوں گا, کیونکہ ارم اپنی پیرنٹنگ کی بات کر رہی ہیں تو یہ مجھے بڑی آئیڈیل قسم کی مدر لگتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کی بیٹی ہمارے رائزنگ پاکستان کی ایک سپر سٹار ہے, نویرا, جو ہمارے کڈ سیکشن کی ون آف مائی فیوریٹ کالیگز ہیں. اور نویرا کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اس بچی سے مل کے, اس کی باتیں سن کے ہی ہمارے سیکشن میں پتہ لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کتنا فریڈم دیا ہے. فریڈم ٹو تھنک, فریڈم ٹو کوشچن, فریڈم ٹو کیوریوسٹی. جو تجسس ہے نا, تجسس کو اسپیس ملنی چاہیے. بچے کا تجسس جو ہے نا اس کو ہوا میں اڑنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ارم, آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت اپنی بیٹی کی ہے. بس بہت شکریہ. اب نویرا بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ سب کو پتہ نہیں چل جائے کہ آپ میری ماما ہیں. اچھا, کیوں نہیں پتہ لگ جائے. I don't know, but she would be happy. No, she has that curiosity again کہ کیا سب کو پتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں. لو بھائی, آج رائزنگ پاکستان کے سارے فینس کو پتا چل گیا کہ ارم جو ہے وہ نویرا کی ماما ہے. اچھا جی, اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں. اچھا, پلیس ایجوکیشنل تھنگس ان دا روم. اگین وہی بات جو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ٹوائز ایکسیسریز کی شکل میں, وال پیپر کی شکل میں, وال اسٹیکرز کی شکل میں ایسی چیزیں لگائیں جو آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. ڈفرینٹ برڈس کی پکچرز لگا دیں, ڈفرینٹ انسیکٹس کی لگا دیں, جو ہم دنیا کا نقشہ ہے وہ وہاں پہ رکھ دیں اس طرح سے جیسے ہم نے لگایا. ہاں, تو اس طرح کی چیزیں جس سے وہ پھر ملکوں کے نام ان کو یاد ہوں گے, ان کو پتا چلے گا کہاں پہ کون سا اوشن ہے, کہاں پہ کیا ہے. پاکستان کا نقشہ لگا دیں, پاکستان کے مختلف شہروں کا لگا دیں. ہماری کلچرل تھنگس جو ہیں اس کو پپیٹس وغیرہ وہ ایسی چیزیں لگائیں جس سے بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں پتا چلے. سو ٹرائی ٹو ڈیکوریٹ دا روم کہ صرف رنگ اور اس طرح سے نہیں کہ جو کوئی بھی پینٹنگ ملی وہ ہم نے لگا دی, بلکہ پرپز فلی ایسی چیزیں لگائیں جو بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہے ایگزیکٹلی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اب وہ لگایا تو وہ پورا سال بھر ایک ہی چیز لگی رہی ہے. آپ 3-4 مہینے بعد چینج کر دیں. اگر دنیا کا نقشہ لگا ہوا ہے تو 3-4 مہینے بعد پاکستان کا نقشہ لگا دیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد کوئی ریجن, کوئی انسٹرومنٹ کی تصویریں لگا دیں. ایون میوزیکل انسٹرومنٹ, دیٹ تبلا اینڈ دیٹ گٹار, وہ ساری چیزیں ایز اے ڈیکور یوز کریں. بچے ول یوز دیٹ اینڈ لرن اینی تھنگ دیٹ یو تھنک کہ بچوں کو سیکھنی چاہیے, آپ کمرے میں ان کے ڈیکور کا حصہ بنا دیں. ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. اچھا جی, اگلی کیا ہماری ٹپ ہے؟ اسٹڈی اسٹیشن. اچھا, ڈفرینٹ اسٹیشن اپنے روم میں بنائیں. جس میں ایک اسٹڈی اسٹیشن میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. یہ بڑا نائس کلرفل اسٹڈی اسٹیشن ہو جہاں پہ وہ اپنا بیٹھ کے ہوم ورک کرے, ٹھیک ہے, جو کہ کھڑکی کے پاس بھی ہو سکتا ہے, یا ایک کوئی اور کونا بھی دیا جا سکتا ہے اس کو, اور اس پہ ان کے جو اسٹیشنری ہے اس کو بڑا اچھے طریقے سے رکھیں کہ یہ آپ کا کلر باکس ہے, یہ آپ کا بکس کے لیے ہے, یہ آپ کی پینسلس کے لیے ہے, یہ مارکرس کے لیے ہے. تو اگین بچوں کے بہت اچھی ملے گی, ایک سہولت ملے گی کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو, اور پڑھائی کو وہ بوجھ نہیں سمجھیں گے, پڑھائی کو ایک دلچسپ عمل سمجھیں. مزے کا ان کا ایک تو فرنیچر اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ بچے ٹیکسچر سے بہت میسمرائز ہوتے ہیں. دے لائک ٹو ٹچ دا تھنگس, دے فیل دا تھنگس. تو ایسے کشنز, ایسا کپڑا, ایسا پینٹ, ایسا کریں کہ بچے جن سے نا وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں اور اس کو انجوائے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک دو اور ٹپس بھی ہیں ہماری, میرا خیال ہے ملٹی فنکشنل فرنیچر پہ. اٹس ویری آبویس اینڈ سمپل کہ ایسا فرنیچر ہے جس سے اگر بیٹھنے کے لیے اسٹول ہے تو اس کو اسٹوریج کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں. بیڈ کے نیچے ایک اور ایکسٹرا جو ہے ہم لوگوں نے میٹرس رکھنے کی ہمارے پاس جگہ ہو, ڈرارز میں ایسی جگہ ہو, تو وہ ملٹی فنکشنل ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے اسپیس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. لیئر دا لائٹنگ. اچھا, لائٹنگ بھی اگین جس سے میں ٹیکسچرز کی بات کر رہی تھی, لائٹنگ بھی بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. بچے بہت سوال کرتے ہیں کہ ہاں تو اس میں یہ ہے کہ لائٹ کی سولوشنز مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. نیون لائٹس ہیں, لیمپ شیڈز ہیں, اسٹارز کی طرح کی ہمارے پاس لائٹس بنی ہوئی ہیں. تو لائٹس کو لیئرنگ میں کریں. مطلب اگر آپ نے ان کا نام لکھ دیا نیون لائٹس کا تو
how good they would feel. کہ میرا نام جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایز اے لوگو لائٹ کی شکل میں لگا ہوا ہے, بن سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے, ایک کارنر پہ آپ ٹیبل وہ ہے اپنا لیمپ شیڈ رکھیے, پھر آپ جو چھت پہ وہ ڈفرنٹ جگہ پہ ڈفرنٹ شیپ کی لائٹ لگائیں. کہیں پہ آپ نے مون والی لائٹ لگا دی, کہیں پہ اسٹار لگا دیا, کہیں پہ آپ نے کوئی اینیمل شیپ لگا دی. خود بھی بنوایا جا سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ آپ خود بھی کاٹ کے ایسی لائٹ تخلیق کر سکتے ہیں. کارپینٹر کے ساتھ اپنے آئیڈیا ڈسکس کریں کہ میں اس طرح کی شیپ کی لائٹ بنوانا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں. آپ ڈسکس کریں, لائٹ خود بھی آپ وہ تخلیق کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, یعنی لائٹ سے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, لاسٹ ہماری سلائڈ ہے. فلورنگ از ویری امپورٹنٹ. فلورنگ کورڈ ہونی چاہیے. ووڈن فلور بہت اچھا رہے گا, اس میں بچوں کو وہی اگین کے چوٹ نہیں لگتی. اس کے علاوہ کارپیٹنگ جو سی ہے وہ کریں. کارپیٹنگ سے بچوں کا جو ہے وہی کہ فول پروف ہو جاتی ہے چیز, چوٹ نہیں لگتی ہے, اور سرفیس ایریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بچے چاہے فلور پہ بیٹھ کے ہوم ورک کریں, چاہے بیڈ پہ بیٹھیں, یا چاہے اپنے جو اسٹڈی اسٹیشن ہے وہاں پہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو فلورنگ کو کور کرے زیادہ. کارپیٹنگ از آئیڈیل, اور کارپیٹنگ میں بھی اگر آپ جو یوزل کارپیٹنگ ہے اس سے آپ بور ہو گئے ہیں تو آپ کارپیٹ ٹائلس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کارپیٹ ٹائلس کے اوپر پھر آپ رگز ڈفرنٹ شیپ ڈفرنٹ ٹیکسچرز کی رکھیں. زیادہ رگز رکھ لیں, ضروری نہیں کہ ایک ہی بڑی رگ رکھنی ہے. تو فلور جب کورڈ ہوگا تو بچے ایک تو کوزی فیل آ جائے گا, اور سرفیس ایریا بہت زیادہ ہو جائے گا. اور وہی بات جہاں سے ہم نے آج کے سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا, آخر میں وہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سارے عمل میں بچے کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. کہ اچھا یہ بتاؤ, یہ ہم ادھر رکھیں یا ادھر رکھیں, تو اس کی اونرشپ آ جائے گی کہ اچھا میرے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو بچوں کو مشورہ جو ہے نا, وہ رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ, بہت امپاور فیل کرتے ہیں. اگین وہی آئی ایم اے مدر, تو آئی انڈرسٹینڈ بچوں کی نیچر کہ بچوں سے جب مشورہ لے لیا جاتا ہے نا تو اتنے انوالو ہوتے ہیں, اور پھر اتنے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں جو ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے. وی لرن فرام دیم. دے ٹیل اس کہ یو نو دے ہیو سین سم تھنگ لائک دس کہیں کہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا, اور وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. ایک ہی لائن میں نہیں بلکہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. گریٹ, بہت انفارمیٹیو سیشن تھا آج ارم عمران کا. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. منشی اللہ پہ گیا بچھوڑا, او لگی کینچی گمانی, او لگی کینچی گمانی. میرا نام محمد ایوب ہے, میں پلڈا پلانی رہنا. اتوں تقریباً 15 کلومیٹر نکیال سیکٹر آ نکیال پھر نکیال ضلع کوٹلی. بچہ ماڑا چھوٹا بکریاں نال اوپر گیا سی, گولہ باری شروع ہوئی, انہوں نے گھر نے آخیا چلو اتنا سیفٹی ہے, اندر آئی جو گولہ باری بند ہو سکتا واپس گیا. پھر بچے نے مطلب ٹائم پورا ہو گیا, گولا پیا تو بچہ میرا شہید ہو گیا اسپتال. نکے نکے سے جاگا نہ پالے, غریبی لات سی پہلے, پڑھائی اس بار کوئی نہیں چھوڑیا, اپنا کوٹھا نہیں بنایا, کوئی نہیں بنایا, بچے پڑھائے. چھوٹا سا لاڈلا سا سارے بہنوں بھراواں نوں روز صبح جا ملنا سے آ پیسے دیو, آئی یہ چیز دیو, جاساں پھر پتا ہے چھوٹے بچے نہیں کتنی آڑی ہونی, جنہوں جنہوں سکولوں جانا رہا, فسٹ اشنا رہا, اتوں 9ویں نہیں اشنا رہا, جس سکول جانا رہا. سیٹے چ بھی کراؤن پڑی ہے, جنہوں سال فارغ ہو جائے گا. میں ہاں وردی خالی 2 دن لگی, گزار گئی ہوں. تو امی اجے اگے بھی ایسی, امی ماڑا تے وردی ہو جا, اپنی ہر چیز سنبھالی رکھی نہیں, چکو اپنے رکھے نے اندر, امی ضرورت پہ نہیں. اس جگہ شہید نے والے نا ایک پورا برقع اس لکھیا کہ شہید کبھی بھی نہیں مرنا, شہید زندہ رہنا, کفنی لوڑ نہیں اسی ہونی, غسل لوڑ نہیں ہونی. آنکھ کھولو تو چہرہ میری ماں نہ گئے, کفن نہ ملا تو دوٹا اپنی ماں نہ گئے. اس برقع لکھی کرے اندر, اسے کیا پتا اس نے کہڑی گلاں.
प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे क्या बदली आपकी राय। बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। ने शुरू में कहा कि ये सरफेस पे होता है लेकिन हवा में नहीं है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ हल्के जो मेन फोरम्स हैं वहाँ से ये इतला दी गई कि मास्क लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी मास्क लगाना लाजमी है क्योंकि ये हवा से इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है जबकि सरफेस से कम। एहतियात अपनी पूरी करनी है। जो SOPs हुकूमत ने दिए हैं, जारी किए हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम पूरा करेंगे तो बाकी हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह की खैर मांगेंगे। हुकूमत अपना पूरा काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से कर रही है क्योंकि हुकूमत अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को जवाबदेह है। कोरोना वायरस की अलामत क्या हैं? सबसे उमूमी अलामत में बुखार, खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये अलामत आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मंजिल जिगरा जाए चन्ना
में आएंगे एक दिन, सितम शोर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बुलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदोखाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उर्माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई ज़माने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं शुभ सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा।
बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलूचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मैं पलड्डा पलानी रहना तो इतों तकरीबन 15 किलोमीटर नकियाल सैक्टर या थोड़ा नकियाल तहसील नकियाल जिला कोटली। बच्चा माड़ा छोटा बकरियां नाल ऊपर गया सी ते गोलाबारी शुरू हुई तो उन्हें घर ने आखे चलो इतना सेफ्टी है तो अंदर आई जो गोलाबारी बंद सी तो वापस गया। फिर बच्चे ने मतलब टाइम पूरा हो गया तो गोला पिया तो बच्चा माड़ा शहीद हो गया अस्पताल। निक्के निक्के से जाया ना पाले गरीबी लात सी पहले पढ़ाई सर कोई नहीं छोड़िया, अपना कोठा नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, बच्चे पढ़ाए छोटा से लाडला से सारे तो भरा रोज सुबह जरा मिलना से पैसे दियो आई चीज दियो जासा फिर पता है छोटे बच्चे नहीं कितनी अड़ी होंगी जिन्हें जिन्हें स्कूल जाना रहा फर्स्ट अचना रहा उतो 9 महीने का अचना रहा जिस स्कूल जाना रहा सीधे च भी करान पड़ी ऐसे जून साल फारूक हो जाए वह नहीं वर्दी खाली 2 दिन लगी क्या गुजार गई तो अम्मी अजे अगे भी ऐसी अम्मी माड़ा ते वर्दी हो जा अपनी हर चीज संभाली रखी नहीं चक्कू आपने रखे ने अंदर अम्मी जरूरत पे नहीं। उस जगह शहीद ने वाले ना एक पूरा बरका उस लिखिया कि शहीद कभी भी नहीं मरना, शहीद जिंदा रहना, कफनी लोड़ नहीं उसी होनी, गुस्सनी लोड़ नहीं होनी, आँख खोलो तो चेहरा मेरी मौन हो गए, कफन न मिला तो दुआ अपनी मौन हो गए। उस घटा दी सी तारे अंदर असें क्या पता उसने केड़ियां गल्लां ही कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा अगर आप उसे लेने बाहर नहीं जाते। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें, बामरे मजबूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर